بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے 51ویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جس شخصیت کے بارے میں بات ہوگی اور ان پر لکھی گئی کتاب کے حوالے سے بات ہوگی، وہ ایک بڑے صحابی اور ایک بڑے اخبار کے مدیر رہے ہیں۔ انہیں اگر اردو صحافت کا ایک سنہرا باب کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ صحافی اور ایڈیٹر تھے جناب اقبال زبیری۔ ان کے بارے میں ان کے بڑے بھائی جناب رفیع الزماں زبیری نے، جو ریڈیو پاکستان سے کنٹرولر نیوز کے طور پر ریٹائر ہوئے تھے اور خود ایک اچھے صحافی رہے ہیں، انہوں نے ایک کتاب ترتیب کی اور تالیف کی۔ وہ کتاب ہے اقبال زبیری، یادیں اور باتیں۔ اس کتاب میں، جو بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اس کا سائز بھی عام کتابوں سے مختلف ہے، اس کی تصاویر بہت عمدہ ہیں، آف سیٹ پیپر پر یہ پوری کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں رفیع زبیری نے اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں، ان کے اہل خاندان کے مضامین اور ان کے ساتھیوں کے تاثرات یکجا کیے ہیں۔ خاندان میں ان کی چاروں بیٹیوں نے ان کے بارے میں بہت عمدہ مضامین لکھے ہیں، اور اسی طرح ان کے ساتھیوں نے، جو ان کے ساتھ ایک طویل عرصے تک وابستہ رہے، انہوں نے بھی اس میں مضامین لکھے ہیں۔ اس میں روزنامہ مشرق کے جناب نذیر حق، سعادت خیالی اور پھر ایڈیٹر حضرات میں مجید نظامی جیسی شخصیات شامل ہیں۔ نثار احمد زبیری، جو ان کے ایک عزیز بھی ہوتے تھے، انہوں نے بھی ایک بہت اچھا مضمون ان کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ روزنامہ مشرق کو، جو ایک زمانے میں کراچی کو چھوڑ کے ملک کے دیگر حصوں میں جنگ سے بڑا اخبار تھا یا جنگ کی ٹکر کا اخبار تھا، اس اخبار کو بڑا بنانے میں عنایت اللہ مرحوم کے ساتھ جناب اقبال زبیری مرحوم کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اقبال زبیری صاحب اس اخبار کے نہ صرف چیف ایڈیٹر رہے، بلکہ وہ 2 بار اس کے چیف ایگزیکٹو بھی بنے۔ انہوں نے بہت کم عمری میں یہ مناصب دیکھے، اور ظاہر بات ہے کہ جب کچھ لوگ کم عمری میں بڑے مناصب پر پہنچتے ہیں تو کچھ ان کے حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب میں یہ المناک باتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ انہی کے کچھ ساتھیوں نے، جن کی پرورش میں، جن کو بڑا صحافی بنانے میں خود اقبال صاحب کا بہت ہاتھ تھا، ان کے خلاف سازشیں کی، اور ان سازشوں کے نتیجے میں اقبال زبیری صاحب کو مشرق سے ہٹنا بھی پڑا۔ زبیری صاحب مشرق سے پہلے روزنامہ تعمیر راولپنڈی، کوہستان اور کچھ دوسرے اخبارات میں بھی رہے تھے۔ ان میں خبر شناسی کا مادہ کوٹ کوٹ کر رہا ہوا، اور عنایت اللہ صاحب کی موجودگی میں انہوں نے اخبار کے نیوز سیکشن کو زیادہ وقت دیا تھا، اور واقعی اس زمانے کے روزنامہ مشرق میں خبروں کو ایک نیا انداز دیا گیا تھا، ایک نیا لے آؤٹ پہلے اور آخری صفحے کا ہوتا تھا۔ اس کی تصاویر بہت جاذب نظر ہوا کرتی تھیں، اس کے فیچر بہت زوردار ہوا کرتے تھے۔
خواتین کے الگ صفحات، بچوں کے الگ صفحات، مزدوروں کے الگ صفحات، ان کی ابتدا اقبال زبیری صاحب ہی نے مشرق کے ذریعے کی تھی۔ اقبال زبیری صاحب کی اخبار سے انسیت اور دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت اخبار ہی میں گزارتے تھے۔ ایک واقعہ اس کتاب میں درج ہے کہ نسبت روڈ لاہور پر روزنامہ مشرق کی عمارت میں جب آگ لگ گئی اور کوئی امکان نہیں تھا کہ اخبار اگلے دن شائع ہو سکے گا، تو وہ اپنے سارے کاتبوں کو اور خبروں کو سامنے کی بلڈنگ کے ایک کمرے میں لے گئے، وہاں ان سے کتابت کروائی اور پھر اخبار حسب معمول اگلے دن شائع ہوا۔ خود اس زمانے کے نیشنل پریفیکٹ کے جس کا یہ اخبار تھا کہ چیئرمین نے جب یہ سنا کو بڑی حیرت ہوئی کہ پورا دفتر آگ کی زد میں آ گیا، اور اس کے باوجود یہ اخبار شائع ہوا۔ اسی طرح اردن کے شہزادہ حسن اور پاکستان کی شہزادی ثروت کی جب شادی ہوئی تو اس کی جو تصاویر روزنامہ مشرق میں شائع ہوئی وہ کسی اور اخبار میں شائع نہیں ہوئی۔ اس میں یقیناً اس زمانے کے فوٹوگرافر داؤد سبحانی کا بہت کمال تھا، لیکن ان تصاویر کو ایک آدمی کے ذریعے ہوائی جہاز کے ذریعے لاہور بھجوانا یہ اقبال صاحب کے ذہن نہیں کا کام تھا۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر مشرق وہ واحد اخبار تھا جس نے عربی میں اپنا ایک ایڈیشن شائع کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ زیادہ تر عرب ممالک کے مندوبین پاکستان آئیں گے، ان کو ان کی خبریں ان کی اپنی زبان میں ملنی چاہیے۔ روزنامہ مشرق نے سوشل خدمات میں بھی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ مختلف لوگوں اور گروہوں کی امداد کے لیے مشرق میں اعلانات شائع ہوتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں مشرق میں امداد دینے والے نقد اور جنسی سامان لے کر وہاں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ایک اخبار کا ایک منفرد کارنامہ تھا۔ اقبال زبیری صاحب کے بڑے بھائی رفیع زبیری نے یہ کتاب شائع کر کے نہ صرف ان کے اہل خاندان، ان کی بیٹیوں، ان کے رشتہ داروں، ان کے دامادوں اور خود اپنی یادوں کو محفوظ بنایا ہے، بلکہ پاکستان میں اخبارات کے قارئین کے لیے بھی نئی معلومات اور کھوئی ہوئی معلومات کو دوبارہ سے زندہ کرنے کا ایک موقع بھی فراہم کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی کتاب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔